بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ آج کا موضوع ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی صفت و ثنا بیان کرتے ہوئے صفت و نبوت اور صداقت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ حضرت آدم و سید علیہ السلام کے بعد اولاد آدم میں انہیں تاج نبوت عطا فرما دیا۔ حضرت ابن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم کے ساتھ لکھا تھا۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے 308 سال پائے۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ علم رمل کیا علم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی تھے جنہوں نے خط کی بنیاد ڈالی، پس جس شخص کی نشانات اس کے مطابق آ جاتے ہیں اس کا نشان بیٹھ جاتا ہے۔ لوگوں میں سے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں اشارہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جانب ہی ہے۔ علماء تفسیر و احکام میں اکثر کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے تبلیغ کا سلسلہ جس نبی نے باقاعدہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے۔ ان کے ساتھ بے شمار جھوٹے قصوں کو منسوب کر دیا گیا ہے، جس طرح انبیاء و اولیاء کی طرح لوگوں نے کئی جھوٹی باتیں منسوب کی ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ بے شک شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے ادریس، میں روزانہ اولاد آدم کے تمام اعمال کے برابر تمہارے درجات کو بلند فرماتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال و درجات میں اضافہ ہو۔ ان کے پاس ان کا دوست فرشتہ آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یوں وحی بھیجی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو ملک الموت سے ملاقات کرواؤ اور اسے مجھے ملاؤ تاکہ میں اسے دیکھ کر زیادہ بات کر سکوں۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف پرواز شروع کر دی۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے تشریف لا رہے تھے۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ ملک الموت نے پوچھا کہ ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا میرے پروں پر سوار ہیں۔ ملک الموت کہا مجھے تو ابھی حکم ملا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو۔ میں حیران تھا کہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، میں چوتھے آسمان پر ان کی روح کیسے قبض کروں گا؟ ملک الموت نے وہاں روح قبض کی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے دوست فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے دریافت کرو کہ میری زندگی کتنی باقی ہے۔ دوست فرشتے نے جب ملک الموت سے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کتنا عرصہ حیات جئیں گے تو ملک الموت نے کہا جب تک میں دیکھ نہ لوں اس وقت تک مجھے علم نہ ہوگا۔ جب ملک الموت نے دیکھا تو کہا کہ تعجب ہے، آپ مجھ سے ایسے شخص کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں جن کی زندگی کا دورانیہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں۔ فرشتے نے اپنے پروں کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی روح قبض انصاری سے پرواز کر چکی تھی۔ مفسرین و محدثین کی رائے ابن جمی مجاہد علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اٹھایا گیا، لیکن ان کی موت واقعہ نہیں ہوئی۔ البتہ اگر یہ مراد ہو کہ ابھی تک زمین میں ان کا وصال نہیں ہوا
تو یہ بات محض نظر ہے، اور اگر یہ مراد لیا جائے کہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے جانے کے بعد ان کی روح قبض کی گئی تو پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث سے کوئی تعارض اور منافات نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کو چھٹے آسمان پر اٹھایا گیا اور وہی آپ کا وصال ہوا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگے لائک اور کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔